یہ آپ معصومانہ سوالات جو ہے نا، مجھے پتہ ہے آپ کتنے معصوم ہیں اور آپ کے سوالات کتنے معصوم ہوتے ہیں. تو اس کی یہاں پر اس وقت جگہ نہیں ہے. آپ آئے تھے یہاں پر، مجھے لے کے آئے تھے، بلکہ آئے نہیں مجھے لے کے آئے تھے میرے چیلنج کو توڑنے کے لیے، اور میرے چیلنج کے اندر اندر رہتے ہوئے توڑنے کے لیے. لیکن آپ نے آتے ہی پہلے دن ہی شرائط کو توڑ دیا تھا اور میرے چیلنج سے باہر نکل گئے تھے، اور ابھی بھی بار بار نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نہیں ایسا ہونے دوں گا. بس اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیں. اور اب آپ امید کرتا ہوں کہ آگے ٹھیک طریقے سے چلیں گے. اور جو میں نے اوپر آڈیو کی ہے نا، اس کا بس آپ مجھے جواب دے دیں. میری ساڑیوں کو چھوڑ دیں پلیز، اس کا جواب نہ دیجیے گا. سلام علی من اتبع الہدا. محترم رانا صاحب، آپ کو سانس چڑھ گئی ہے. الحمد للہ بحمد اللہ رب العالمین. میں آپ سے علمی گفتگو کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اوپر آڈیو میں بتا دیا ہے کہ جو پہلا حوالہ المعجم الاوسط کا لگایا تھا توفاہ، وہ باب تفعیل ہے. جو ابھی میں نے لگایا ہے مکتبہ شاملہ سے، وہ باب تفاعل سے توفا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ پھر الزام لگا رہے ہیں کہ جی ٹائپ کیا ہوا ہے. محترم، ٹائپ کیا ہوا نہیں ہے. آپ مکتبہ شاملہ کھولیں اور وہاں پہ آپ یہ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جلد 8 صفحہ 204 نکال کے دیکھ لیں. شکریہ. سلام علی من اتبع الہدا. محترم رانا صاحب، میں نے وہ جان بوجھ کر لگایا تھا تاکہ آپ کا میں ذرا دیکھو تو صحیح آپ کو جوش کب آتا ہے. آپ کو تو اس وقت جوش آنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت آپ کا جوش کیوں نہیں آیا آپ کو؟ ہاں، اس وقت آپ کو جوش کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آپ نے اوبجیکشن لگایا، اعتراض کیوں نہیں کیا کہ جناب یہ تو باب تفاعل سے نہیں ہے؟ اس وقت آپ آبجیکشن لگاتے ہیں نا. میں تو جان بوجھ کے یہ لگایا تھا محترم، تاکہ میں دیکھوں کہ محترم رانا صاحب کرتے کیا ہیں. لیکن آپ کافی دنوں بعد گفتگو، پرانی گفتگو سے کافی دنوں بعد آپ کو جوش آیا. چلیں خیر، آ گیا جوش، کوئی بات نہیں. محترم جناب رانا صاحب، آپ نے کہا جی تحریف ہوئی ہے. تحریف نہیں ہوئی میرے محترم، تحریف نہیں ہوئی. یہ آپ الزام نہ لگائیں. ہاں، مکتبہ شاملہ والا کا میں نے آپ کو اسکین لگایا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے جی تحریف ہوئی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے. اور بھی میں حوالہ لگاؤں عربی لٹریچر سے اگر آپ اجازت دیں؟ شکریہ. میری بات سنیں، میری بات سنیں سر. یہ جو المعجم ہے، یہ ہی کتاب ہے نا، ایک ہی کتاب ہے. مکتبہ شاملہ والوں نے اس کے اندر جو لکھا ہے وہ ٹائپ کر کے ہی لکھا ہے نا. کوئی فرشتوں نے آ کے تو نہیں آسمان سے اس میں لکھ دیا. تو میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ٹائپ کیا ہے. آپ نے مکتبہ شاملہ کو کھولا ہے، اس کے اندر سے تصویر کھینچی ہے، مجھے بھیج دی ہے. مکتبہ شاملہ والوں نے ٹائپ کیا ہے اسی المعجم کو، جس کے اندر توفا باب تفعیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا. انہوں نے اس کے اندر تحریف کر کے توفا کو توفا کر دیا اور اس کو باب تفاعل کے ساتھ کر دیا. تو یہ تو تحریف ہو گئی نا. تو آپ ایک محرف چیز مجھے بھیج رہے ہیں جناب، آپ اس چیز پہ غور ہی نہیں کر رہے. سلام علی من اتبع الہدا. محترم 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 رانا صاحب، نہیں دیتا جواب، نہیں دیتا جواب. آپ نے کہا تھا میرے یہ آڈیو چھوڑ دیجئے گا، اس کا جواب نہ دیجیے گا. اوپر والی آڈیو کا میں نے دے دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ الزام لگا رہے ہیں مکتبہ شاملہ پر کہ انہوں نے تحریف کی ہے. ہیں، یہ کیسا الزام ہے جی؟ تحریف ہو گئی ہے؟ مجھے بتائیں نا، یہ کیسا الزام ہے؟ ہاں، تو محترم ایسا نہ کرے، نہ 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 نہ، ایسا نہ کریں. میں اور مثال دے دیتا ہوں، اور میں اسکین لگا دیتا ہوں. میرے پاس ہیں بہت سارے اسکین ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ نے اصول بنایا نا، اس پر اصول اربعہ جو آپ نے بنایا ہے، میرے پاس اس پر بہت سارے اسکین موجود ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں لگا دوں گا. شکریہ. تحریف کا ثبوت آپ نے خود دیا ہے. آپ نے جو پرانی معجم اصل جہاں پہ شیئر کی ہے، اس معجم میں اور مکتبہ شاملہ والوں نے جو اس کو کمپیوٹرائزڈ کیا ہے بعد میں، ان دونوں میں فرق ہے. اصل معجم میں جو توفا ہے وہ باب تفعیل کے ساتھ ہے، اور جو انہوں نے بعد میں کمپیوٹرائزڈ کیا اسی معجم کو، اس کے اندر انہوں نے توفا کو توفا کر دیا، اس کو باب تفاعل کے ساتھ لکھ دیا.
تو یہ تحریف اسے نہیں کہتے تو اور کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں پھر کسے تعریف کہتے ہیں؟ یہ دو آڈیوز آپ نے سنی ہے محترم دوستو، اس میں پیچھے تھیٹر چل رہا ہے، کوئی لگتا ہے کہ کوئی سیکسی فلم دیکھی جا رہی ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی عجیب قسم کی چیز دیکھی جا رہی ہے، اللہ معاف کرے۔ وہ ان کے مسیح مود مرزا غلام قادری صاحب بھی تو تھیٹر جایا کرتے تھے نا، اور بشیر الدین محمود صاحب نے بھی ننگی میمو کا ڈانس دیکھا تھا، تو وہی کام یہ کر رہے ہیں۔ خیر، سلام علی من اتبع الہدی۔ محترم پہلی بات تو یہ کہ پیچھے آپ کا میوزک لگا ہوا ہے، یہاں آپ اپنا میوزک بند کر دیں تاکہ آپ کو میری بات کھل کر سمجھ میں آئے، یا پھر آپ گفتگو یہاں پر ختم کر دیں اور انجوائے کریں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ محترم تحریف نہیں ہوئی، آپ الزام لگا رہے ہیں تو آپ ایسا کریں نا، مکتبہ شاملہ والوں کے پاس جائیں، ادھر ان کا جو ہے ہیلپ لائن نمبر، ان کا کوئی ہیلپ فون نمبر، ان کو کال کریں کہ محترم آپ نے تحریف کیوں کی ہے، یا آپ ان سے پوچھیں نا، میں نے تو حوالہ لگا دیا ہے، توفاہ یوم القیامہ، پہلا اصول، دوسرا اصول، تیسرا اصول، چوتھا اصول، جناب چار کے چار شرائط اس میں پوری ہو رہی ہیں، اور آپ جناب تحریف کا رونے لگے ہوئے ہیں۔ محترم اگر آپ کو لگتا ہے کہ تحریف ہوئی ہے تو آپ مکتبہ شاملہ والوں سے جا کر رابطہ کریں، ان سے کہ جی آپ نے تحریف کی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، وہ کیا ہو گیا، پھر وہ آپ کو جو جواب دے گے نا وہ آپ مجھے بھیج دیجیے گا۔ شکریہ۔ سلام علی من اتبع الہدی۔ محترم رانا صاحب، محترم رانا صاحب، جو میں نے پہلا سکین پیش کیا تھا وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہے، کمپیوٹر سے لکھا ہوا ہے، یعنی کمپیوٹر پر لکھا ہوا ہے، وہ کتاب کمپیوٹر پہ ہی تیار ہوئی ہے، اور جو دوسرا میں نے مکتبہ شاملہ والا پیش کیا وہ بھی کمپیوٹر ٹائپنگ ہے، تو مطلب تحریف نہیں ہے۔ کیا ہو گیا آپ کو، کیوں آپ شور مچا رہے تحریف ہوئی ہے، تحریف ہوئی؟ تحریف نہیں ہے۔ آپ کو تحریف لگتی ہے آپ مکتبہ شاملہ والے سے رابطہ کریں، ان سے کہ جی آپ نے تحریف کیوں کی ہے، یہاں پہ جہاں تا کے اوپر پیش تھی، تا کے اوپر ضمہ تھا تو آپ نے فتحہ کیوں لگایا؟ اس طرح بولیں، تا کے اوپر ضمہ تھا آپ نے فتحہ کیوں لگایا، ایسے بولیں تاکہ اس کو بھی ان کو بھی سمجھ آئے نا، اوہ یہ تو کوئی مولوی صاحب لگتے ہیں۔ تو محترم آپ ان سے رابطہ کریں، میں نے جناب حوالہ پیش کر دیا ہے اور آپ کا میں نے چیلنج توڑ دیا ہے، اب کیا ہو گیا؟ اب شور مچائے، کیا کہتے ہیں نا، چور مچائے شور، یا شور، ہاں چور مچائے شور، نہ ایسا نہ کریں۔ شکریہ۔ تحریف کا رونا دیکھیں، اسے کہتے ہیں جان بوجھ کے غلط بات کرنا جو آپ کر رہے ہیں۔ اسی معجم کے آپ نے پہلے جو صفحہ پیش کیا تھا جو کہ اصل معجم ہے، اس کے اندر باب تفعیل کے ساتھ ہے، مکتبہ شاملہ والوں نے اسی معجم کو کمپیوٹرائزڈ کر کے اس کا تے کے اوپر پیش کر دی، تے کے اوپر پیش ہٹا کے زبر کر دی۔ اب آپ جان بوجھ کے اس چیز کے اوپر اتنا زور دے رہے ہیں کہ جی بے شک انہوں نے تحریف کی ہے لیکن لکھی تو ایسی ہوئی ہے نا، تو یہ آپ کی طرف سے بددیانتی ہے کہ ایک بات کو جب آپ جان چکے ہیں تو اس کے اوپر آپ پھر بھی اس طرح سے بات کریں۔ باقی یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی طرف سے صرف ہیلے بہانے ہیں، جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی کہ پہلے تم نے کیوں نہیں بولا کہ یہ باب تفاعل کے ساتھ ہے ہی نہیں، پہلے تو ہماری اس کے بعد جرا ہی نہیں ہوئی تو میں آپ کو کیا بولتا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ باب تفعل کے ساتھ ہے، تو آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا، کافی زیادہ زور دینے کے بعد آپ نے جواب دیا کہ ہاں جی یہ باب تفعیل کے ساتھ ہے، لیکن اسی کتاب کو مکتبہ شاملہ والوں نے بعد میں کمپیوٹرائز کرتے ہوئے تے کے اوپر سے پیش ہٹا کے زبر کر دی اور یہ باب تفعل کے ساتھ ہو گیا، لہٰذا ٹوٹ گئی۔ نہیں بھائی، محرف چیز کے ساتھ کوئی کچھ بھی نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ وہ ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ محرف چیز کے ساتھ کوئی جو نا چیلنج نہیں ٹوٹتا، وہ ناقابل قبول ہوتی ہے، ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے بائبل سے جو حوالے دیے ہیں اپنے دعوے پر بطور دلیل کے، تو پھر وہ قابل اعتبار ہیں یا نہیں؟ مربی صاحب اس کا جواب دے دیں۔ شکریہ۔ جی کتاب ایک ہی ہے، بے شک پہلی کتاب کمپیوٹر پہ ٹائپ ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر اور جو بعد میں مکتبہ شاملہ والوں نے اس کا ایک کمپیوٹر پروگرام بنایا ہے،
ہے جی مکتبہ شاملہ میں جانتا ہوں کیا چیز ہے. تو مکتبہ شاملہ والوں نے جب اس کا کمپیوٹر پروگرام بنایا ہے تو جس کتاب سے انہوں نے دیکھ کے اس کو لکھا ہے جو کہ آپ نے میرے ساتھ شیئر کی تھی جو اصل سورس بک ہے اس کو جان بوجھ کے یا غلطی سے کسی بھی طریقے سے تبدیل کر دیا گیا ہے اور توفع کے اس توفع کو توفع بنا دیا گیا ہے. تیگ کے اوپر پیش تھی اور باب تفعیل کے ساتھ تھا اس کو تیگ کے اوپر زبر ڈال کے باب تفاعل پہ ڈال دیا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں جی مکتبہ شاملہ والوں کے اوپر میں اعتبار کروں گا تو جو اصل کتاب لکھی ہے وہ پھر آپ اس کو رد کر دیں گے. دونوں میں سے کوئی ایک درست ہے. آپ بتائیں کون سی غلط ہے کون سی ٹھیک ہے. مکتبہ شاملہ والوں کی درست ہے یا جو اصل کتاب پہلے لکھی تھی وہ درست ہے. اگر جو اصل کتاب پہلے لکھی تھی وہ درست ہے مکتبہ شاملہ کو آپ کہہ دیں کہ یہ درست نہیں ہے. اگر مکتبہ شاملہ کو درست کہتے ہیں پھر کہہ دیں وہ پہلی کتاب کو ساری کتابیں جلا دیں اور مکتبہ شاملہ والوں کو کوئی الہام ہوا ہے وہی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے. سلام علی من اتبع الہدی. محترم رانا صاحب آپ نے یہاں پر میرے پر دو الزام لگائے ہیں. پہلا الزام آپ نے یہ لگایا ہے کہ آپ نے ہیلا بہانہ کیا ہے. دوسرا الزام آپ نے یہ لگایا ہے کہ آپ مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہیں کہ یہ کون سا باب ہے توفع یہ کون سا باب ہے. تو آپ نے بڑے ہی دیر بعد جواب دیا. محترم میں نے جواب دے دیا تھا آپ کو سانس چڑھی ہوئی تھی میں نے اسی وقت آپ ہی کے سوال کا جواب دے دیا تھا. اوپر جا کے سن لیں آپ. بڑی مہربانی ہوگی آپ میری آڈیو کو مکمل سنا کریں ٹھیک ہے. الزام نہ لگائیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ الزام نہ لگائیں. یہ الزام لگانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ لاجواب ہو چکے ہیں. سمجھ آئی. باقی آپ تحریف کا رونا رو رہے ہیں. محترم آپ جا کے مکتبہ شاملہ والے سے پوچھیں نا کہ تا کے اوپر فتح کیوں لگائی ہے. تا کے اوپر ضمہ تھا آپ نے فتح کیوں لگائی ہے. ذرا مولوی صاحب کے انداز سے آپ سوال کریں نا ان سے مکتبہ شاملہ والے سے ٹھیک ہے. میں نے تو آپ کا اصول توڑ دیا آپ کا چیلنج توڑ دیا. اب کرنا کیا ہے اس کا مجھے آپ بتائیں. میں ایک اور ہمارا لگا دیتا ہوں. شکریہ. دیکھیں میں نے آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا ہے اور اس طرح الفاظ کے ہیر پھیر سے سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ نہیں ہوگا. چلیں چھوڑ دیں ان باتوں کو. باقی آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں سانس چڑھا ہوا ہے مجھے میں واک کر رہا ہوں ساتھ ساتھ بات کر رہا ہوں. او تو بس پھر اب یہ جھوٹ پھر ایک اور مجھے یہ جھوٹ بول بتائیں دیا. کہ اوپر المعجم جو اصل اوپر کی لکھی جو ہوئی ہے آپ نے دو آڈیو جو سنی چھپی ہے ہوئی ہمارے ہاتھ میں ہے کتابی صورت میں اوپر کی جو آڈیو آپ نے سنی ہے دو جس میں پیچھے میوزک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے. وہ پیچھے پتہ نہیں کوئی فلم چل رہی ہے کیا چل رہی ہے گانا چل رہا ہے. وہاں پہ جناب محترم بیٹھ کے فلم دیکھ رہے. اب جناب یہ واک کرنا شروع کر دی ہے. توبہ 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 توبہ. اس کے اندر اور اس دیکھیں میں نے آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا ہے اور اس طرح الفاظ کے ہیر پھیر سے سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ نہیں ہوگا. چلیں چھوڑ دیں ان باتوں کو. باقی آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں سانس چڑھا ہوا ہے مجھے میں واک کر رہا ہوں ساتھ ساتھ بات کر رہا ہوں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ المعجم جو اصل لکھی ہوئی ہے جو چھپی ہوئی ہمارے ہاتھ میں ہے کتابی صورت میں اس کے اندر اور اس بعد میں جو مکتبہ شاملہ والوں نے اس کو ایک کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے لکھا ہے ٹائپ کیا ہے مکتبہ شاملہ والوں نے آپ نے نہیں ابو مصطفیٰ صاحب. تو اس مکتبہ شاملہ والوں کی بعد کی کمپیوٹرائزڈ ٹائپڈ پروگرام کے اندر فرق کیوں ہے. اس کا جواب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دیں لیکن اس سے آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ چونکہ بعد کی چیز جو اصل ہے جو پرانی ہے اس سے مختلف ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد والی چیز ناقابل اعتبار ہے اور ہم پرانی کے اوپر اعتبار کریں گے اسی کو درست مانیں گے. اگر جو نسخہ آپ نے مجھے بھیجا ہے اس سے بھی کوئی پرانا نسخہ ہے کوئی قلمی نسخہ اور اس میں کچھ اور لکھا ہے اور بعد کے کمپیوٹرائز نسخے میں جو آپ نے مجھے پہلے بھیجا تھا اس میں کچھ اور لکھا ہے تو قلمی نسخہ قابل اعتبار ہوگا. تو جو اصل نسخہ ہے جو کتابی صورت میں ہے اس کے اندر باب تفعیل کے ساتھ ہے بات ختم ہو جاتی ہے. سلام علی من اتبع الہدی. محترم رانا صاحب پھر آپ جملہ بازی طنز بازی پر اتر آئے ہیں کہ مکتبہ شاملہ نے غلط لکھا ہے یا صحیح لکھا ہے.
مکتبہ شاملہ والے ٹھیک ہیں یا آپ نے جو پہلا حوالہ لگایا تھا وہ ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے؟ یا پھر آپ یہ کتابیں جلا دیں، یا پھر مکتبہ شاملہ والوں کو الہام ہوا ہے لٹرم 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 وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ محترم نہ 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 ایسا نہ کریں نا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ لاچار نہیں ہونا۔ ہماری آپ کی علمی گفتگو ہو رہی ہے، میں نے جناب آپ کا چیلنج توڑ دیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے بتائیں مجھے آپ یہاں پر جناب تا پر دمہ تھا تو تا پر فتحہ لگا دیا، یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا۔ میرے محترم دونوں عبارت ٹھیک ہے، دونوں عبارت ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ آپ کا اصول میں نے توڑ دیا ہے، آپ کا چیلنج میں نے توڑ دیا، اس کا کرنا کیا ہے، اس کا مجھے آپ جواب دیں، شکریہ۔ دیکھیں جناب، اب آپ میری باتوں کا جواب دینے کی بجائے لفاظیاں سے کام لے رہے ہیں، لفاظیوں سے، اور کہہ رہے ہیں کہ چیلنج توڑ دیا ہے۔ کیسے چیلنج توڑا ہے؟ آپ 3 عدد غیر جانبدار منصفین سے یہ فیصلہ لے لیں، اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں چیلنج ٹوٹ گیا ہے تو پھر ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 2 حوالے ایک ہی کتاب کے لگائے ہیں، ایک اصل حوالہ اوپر جو لگایا، بعد میں نقل حوالہ جو کہ مکتبہ شاملہ کا ہے، مکتبہ شاملہ والوں نے لکھتے ہوئے یا تو تحریف کی ہے، یا ان سے غلطی ہو، وہ تحریف ہو گئی ہے یا مسٹیک ہو گئی ہے، وہاں پہ ایک ایرر ہے، جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، پوری چھوٹ ہے، تو ان سے کوئی نہ کوئی وہاں پہ غلطی ہے، تو آپ اس کو غلطی تسلیم کرنے کی بجائے کہہ رہے ہیں کہ چیلنج ٹوٹ گیا۔ کیسے ٹوٹ گیا؟ اصل کتاب میں تو باب تفعیل کے ساتھ ہے، آپ اصل کتاب کو چھوڑ کے نقل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا حوالہ لگایا تھا نا، میں نے اسی کو دوبارہ یہاں شیئر کیا ہے، اس کے اندر بھی باب تفعیل کے ساتھ ہی حضرت صاحب نے لکھا ہے، اس حدیث کو اسی کتاب سے ہی لیا تھا انہوں نے، اور یہاں پر شیئر کیا ہے، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، تو وہاں پہ بھی باب تفعیل کے ساتھ ہی اس کو لکھا ہے۔ آپ ہی کے دیے ہوئے 2 حوالوں کے اندر مکتبہ شاملہ والوں نے اس کے اندر تحریف کی ہے۔ اگر کوئی یہاں پر فیصلہ کر دے کہ نہیں مکتبہ شاملہ والوں نے تحریف نہیں کی ہے، تو پھر دوسرے آپ کے دونوں حوالے غلط ہیں۔ سلام علی من اتبع الہدا۔ محترم رانا صاحب، یہ تو گروپ والے گواہ ہیں کہ آپ نے مجھ پر کیا کیا الزام لگایا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، چونکہ آپ لاچار ہو چکے ہیں اس لیے آپ الزام لگا رہے ہیں، اور میرے پرسنل میں آپ کا کوئی صاحب آپ کی جماعت کا وہ بد زبانی کر رہا ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے وہ پرسنل میسج کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، تو آپ ہی کی جماعت کا یہ کوئی محترم ہے وہ الزام لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلا حوالہ لگایا ہے وہ بھی پی ڈی ایف سے جو انٹرنیٹ میں موجود ہے آن لائن، اس سے نکال کے لگایا ہے، اور جو دوسرا حوالہ مکتبہ شاملہ کا لگایا ہے وہ بھی میں نے انٹرنیٹ سے نکال کے لگایا ہے، صحیح ہے۔ پرانا کوئی نسخہ ہے، اصل جو قلمی نسخہ ہے آپ کے پاس ہے تو آپ وہ ادھر لگا دیں، میں بھی تلاش کروں گا، مجھے مل گیا تو میں لگا دوں گا، اس میں کیا ٹینشن والی بات ہے، کیا پریشانی والی بات ہے؟ لیکن باہر کیف میں نے آپ کا چیلنج توڑ دیا ہوا ہے، شکریہ۔ جی ناظرین، جب مربی رانا خرم نصیر قادیانی صاحب نے یہ کہا کہ جی جو آپ نے یہ والا حوالہ جو پیش کیا اس میں بھی باب تفعیل سے توفع نقل کیا ہے مرزا بشیر الدین محمود قادیانی صاحب نے، تو میں نے جناب عربی اسکین لگا دیا، یہ سامنے آپ کے ہے، یہاں پر توفاہ یوم القیامت، توفا تا کے اوپر زبر ہے
تو جب یہ پیش کیا تو پھر ایک بار مربی جی کی بتی گل ہو گئی. اب دیکھیں آگے. جی لاچار میں نہیں آپ ہوئے ہیں، تبھی آپ اس طرح کے الفاظ کا سہارا لے رہے ہیں. بار بار کبھی کہہ رہے ہیں آپ نے الزام لگائے ہیں. میں نے آپ پہ کوئی الزام نہیں لگایا، میں نے سب حقائق بتائے ہیں. پہلا الزام لگایا انہوں نے کہ تم نے ٹیپ کیا ہے مکتبہ، یہ جو تم نے دوسرا المعجم الاوسط کا حوالہ کہ تم نے ٹیپ کیا ہے. پھر جناب کو پتہ چلا کہ اس کا نہیں ہے، یہ مکتبہ شاملہ کا ہے. جی مکتبہ شاملہ والوں پر الزام لگا دی کہ انہوں نے ٹیپ کیا ہے. اور پھر جو بونگی آپ نے سنی ہے پچھلی ویڈیو میں وہ علیحدہ ہے. دوسرا آپ بابا کہیں جی آپ لاچار ہو گئے ہیں. میں لاچار ہو گیا یا آپ ہو گئے ہیں؟ پہلے تو آپ کو یہی نہیں پتا تھا کہ باب تفاعل اور باب تفعیل کیا ہوتا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کو پتا تھا کہ باب تفعیل سے. اگر آپ پہلے آپ کو یہ نہیں پتا تھا باب تفاعل باب تفعیل کیا ہوتا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو پتا تھا کہ یہ باب تفعیل ہے لیکن آپ باب تفاعل بولتے رہے. اب یہ بیان ان کا سن لیں اور فیصلہ کریں کہ کتنی واضح تضاد بیانی ہے. کو پتا تھا تو پھر آپ نے سب سے پہلی آڈیو میں کیوں لاچار ہو گئے یا آپ ہو گئے ہیں؟ پہلے تو آپ کو یہی نہیں پتا تھا کہ باب تفاعل اور باب تفعیل کیا ہوتا ہے. یہ کال ہے. آپ جھوٹ بول رہے آپ ہیں کہ جھوٹ آپ بولے. کو دوسرا کال ہے. پتا تھا کہ باب تفعیل سے. اگر آپ کو پتا تھا تو پھر آپ نے سب سے پہلی آڈیو میں کیوں کہا تھا یہ باب تفاعل کے ساتھ ہے. آج 3 دن پہلے آپ نے آڈیو میں کیوں کہا تھا یہ باب تفاعل کے ساتھ ہے؟ آپ نے اس وقت جھوٹ بولا تھا یا آپ نے اب جھوٹ؟ اس وقت مربی صاحب کو ہوش نہیں تھا. جب یہ میں نے حوالہ لگایا نا المعجم الاوسط کا، مربی صاحب کی بتی گل ہو گئی. وہ فوراً ٹیگ کر کے ٹیکسٹ کیا یہ عربی نہیں ہے یہ اردو ہے. دیکھ لیں آپ پہلی میری ویڈیوز میں، میری جو پہلی ویڈیوز بنی ہے نا اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ اس وقت مربی صاحب کی خرم رانا صاحب کی بتی گل ہوئی تھی. بولا ہے کسی ایک جگہ آپ نے جھوٹ بولا تھا. کسی اگر جگہ آپ جھوٹ بولا تھا. میری بات پہ اعتبار نہیں کرتے تو میں آپ کو آپ کی آڈیو یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں. اچھا آپ نے کہا تھا یہ باب تفاعل کے ساتھ ہے سب سے اچھا پہلے. پھر میں نے آپ سے دوبارہ پوچھا تھا اچھا یہ باب تفاعل کے ساتھ ہے ذرا غور دوبارہ بتا دیں. اس کے اوپر بعد آپ خاموش ہو گئے. 3-4 آڈیوز کے بعد آپ نے کہہ دیا تھا کہ باب تفعیل کے ساتھ ہے. پھر آپ کو پتا چل گیا. آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ باب تفعیل کے ساتھ ہے. میں پھر بتا آپ دی نے بہت اس کا محرف ورژن جو کہ مکتبہ شاملہ والوں نے شائع کیا ہے ایک کمپیوٹرائزڈ سافٹ ویئر کے ذریعے وہ پیش کر دیا اور تحریف شدہ چیز میرے سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں جی اس سے چیلنج ٹوٹ گیا. بھائی تحریف شدہ چیز سے چیلنج نہیں ٹوٹتا. اور یہ تحریف شدہ ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے اصل حدیث کی کتاب پیش کی تھی المعجم جو چھپی ہوئی صفحے کے اوپر کتاب کی صورت میں چھپی ہوئی تھی اس کے اندر باب تفعیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور جو بعد میں مکتبہ شاملہ والوں نے یہ سافٹ ویئر بنایا ہے 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال پہلے اس سافٹ ویئر کے اندر اس کو تحریف کرتے ہوئے باب تفاعل کے ساتھ لکھ دیا. تو تحریف یہ ہو گئی ہے. محرف چیز آپ میرے تحریف سامنے ہو گئی ہے. پیش کر رہے ہیں. تحریف ہو گئی ہے. محرف ہو گئی ہے. سلام علی من اتبع الہدی. محترم جناب رنت صاحب، میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا. میں آپ کے ہر اعتراض کا ہر جرح کا میں جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے آپ نے الزام لگایا، پہلے آپ نے جرح کی کہ جناب جو پہلا آپ نے لگایا تھا نا وہاں پہ توفاہ ہے. میں نے جناب مکتبہ شاملہ کا لگا دیا توفاہ. اب آپ نے کہا کہ یہ تحریف ہے. جی تحریف ہوگی تحریف ہوگی. اچھا پھر آپ نے جناب ایک اور حوالہ لگایا وہ جو میں نے لگایا تھا مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا. جی وہاں پہ بھی آپ کہہ رہے جی مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے بھی توفاہ لکھا ہے. تو محترم یہ لے میں نے عربی والا لگا دیا ہے. عربی والا لگا دی. وہاں پر آپ کے مرزا بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں توفاہ. اب یہاں پہ بتائیے یہاں بھی تعریف ہوئی ہے یا پھر جس نے ٹائپ کیا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے؟ بتا دیں مجھے. شکریہ. جی اس حوالے کے اندر تے کے اوپر زبر ہے پیش ہے یہ تو مٹا ہوا ہے. اس کو آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ کون مٹا سے ہوا باب کے ساتھ ہے؟ حدیث وہی ہے جو اصل کتاب میں لکھی ہوئی ہے نا جو آپ نے شیئر کی تھی. جی اس حوالے کے اندر تے کے اوپر زبر ہے پیش ہے یہ تو مٹا ہوا ہے. ہے. یہ اس کو مٹا آپ ہوا کیسے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ کون سے ہے. باب کے اس پر تے کے اوپر جو نہ زبر ہے نہ پیش، یہ چھپ نہیں مٹا ہوا ہے. اس کو آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ کمال ہے یار، یہ جہالت کی انتہا ہے.
ان کے ہاں جتنا بڑا جاہل ہے نا اتنا بڑا وہ مربی ہے. ساتھ ہے حدیث. جی اس حوالے کے اندر تے کے اوپر زبر ہے، پیش ہے، ہاں یہ تو مٹا ہوا ہے. اس کو آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ کون سے باب کے ساتھ ہے؟ حدیث وہی ہے جو اصل کتاب میں لکھی ہوئی ہے نا، جو آپ نے شیئر کی تھی، یہ حدیث وہی ہے. اور انہی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی جو دوسری کتاب آپ نے اس کا صفحہ شیئر کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث باب تفعیل کے ساتھ لکھی ہوئی شیئر کی تھی. اس کے اندر تے کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے، یہ تو مٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس مٹا مٹے ہوا ہے. ہوئے کو آپ چھوڑ ہی دیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب تفیل ہے، ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ جناب ادھر ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہاں پہ تا پر زبر آئے گی، پیش آئے گی، زہر آئے گی، کیا آئے گا. ہیں اوپر جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو، اس میں جناب تا کے اوپر زیر ڈال رہے ہیں، وہ ڈار بھی دان. ہاں مربی رانا خرم نصیر. تو لیکن انہوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک اور کتاب کے اندر تے کے اوپر انہوں نے پیش کے ساتھ یہ حدیث لکھی ہوئی اپنے ہاتھ سے، تو جو کہ اصل معجم سے لی گئی ہے. تو اصل معجم جو آپ نے یہاں پہ شیئر کی ہے اس کے اندر باب تفعیل کے ساتھ ہے. بعد میں کوئی اس کے پڑھ لکھتے ہوئے اس کو چاہے باب افعال کے ساتھ لکھ دے ہے جی، تو یہ تو اس کا ہے نا قصور کہ وہ کیوں غلط لکھ رہا ہے. جو سورس بک ہے اس کو دیکھیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن کریم کے اندر کوئی بھی آیت لکھی ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین. اب کوئی اپنی کسی کتاب میں الحمدللہ کے اندر زیر زبر کا فرق ڈال دیتا ہے، تو اس میں کیا قرآن کریم کا قصور ہے؟ یا وہ جس نے زیر زبر کی تبدیلی کے ساتھ، تحریف کے ساتھ وہ اس کو لکھ دی اپنی کتاب میں، اور ہم اس کو درست مان لیں گے جی وہاں پہ لکھا تو ہوا ہے نا، بے شک غلط لکھا ہے لیکن لکھا تو ہوا ہے نا. نہ بابا نہ، ایسے نہیں ہوتا. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں پھر، یہ مکتبہ شاملہ کا حوالہ اور جو اصل کتاب ہے جہاں سے مکتبہ شاملہ والوں نے لیا ہے، ان دونوں میں فرق ہے. تو بتائیں ان میں سے درست کون سا ہے، غلط کون سا ہے، یہ آپ مجھے بتائیں گے. سلام علی من اتبع الہدی. محترم پھر آپ میرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. محترم کیوں لاچار ہو رہے ہیں رانا صاحب؟ آپ نے کہا جی میں نے بتایا ہے، میں نے بتایا ہے جی باب تفعیل ہے. محترم آپ نے کب بتایا ہے؟ ہاں جب میں نے وہ حوالہ لگایا تھا نا، یاد ہے پچھلی گفتگو میں، تو آپ کہہ رہے نہیں اردو ہے. یاد ہے آپ کو؟ آپ نے میرے حوالے کو ٹیگ کر کے کہا یہ اردو ہے. میں یہ اردو جو ہے نا سکین چلے گا نہیں، عربی لٹریچر سے لگاؤ. تو میں نے کیا کہا جی عربی ہے، عربی عربی ہے، حدیث ہے، حدیث ہے، کہا تھا نا میں نے. مطلب نہ ایسا نہ کریں، نہ 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 رانا صاحب، رانا صاحب ایسا نہ کریں. اگر مکتبہ شاملہ والے نے تحریف کی ہے، جو میں نے بشیر الدین محمود صاحب کا عربی سکین لگایا ہے، عربی، وہاں پر توفاہ ہے. اب بتائیں وہاں پہ بھی تحریف ہوئی ہے؟ بتائیں مجھے بتائیں پھر مجھے. نہ محترم غصہ نہیں کرنا، محترم غصہ نہیں کرنا، رانا صاحب غصہ نہیں کرنا، آپ بہت اچھے ہیں، غصہ نہ کریں بس. اچھا بات سنیں، یہ کوئی سبزی منڈی نہیں ہے جہاں پہ آپ سبزیاں بیچنے شروع ہو گئے ہیں. سبزی منڈی نہیں ہے جہاں پر آپ سبزیاں بیچنا شروع ہو گئے. یہ دیکھیں یہ جملہ بازی ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ طنز بازی، جملہ بازی، بد کلامی، بد زبانی. بات اچھا بات سنیں، یہ کوئی سبزی منڈی نہیں ہے جہاں پہ آپ سبزیاں بیچنے شروع ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے سکھایا، مطلب کہ میرے ذریعے سے آپ کو پتہ چلا ہے، ہاں میرے اور ذریعے آپ سے، نے جھوٹ بولا. میرے ذریعے سے پتہ چلا. جس کو یہ نہیں پتا کہ تا کے اوپر زیر ہوتی ہے یا تا کے نیچے زیر ہوتی ہے، میرے ذریعے سے پتہ چلا ہے. کمال ہے یار. مجھے تو بڑا غصہ آ رہا ہے اس قادیانی مربی پہ. میں اچھا بات سنیں، یہ کوئی سبزی منڈی نہیں ہے جہاں پہ آپ سبزیاں بیچنے شروع ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے سکھایا، مطلب کہ میرے ذریعے سے آپ کو پتہ چلا ہے، اور آپ نے جھوٹ بولا تھا. میں آپ کو اس کا ثبوت دے دیتا ہوں. ثبوت یہ ہے کہ پہلے آپ نے کہا کہ یہ باب تفاعل کے ساتھ ہے. آپ نے باقاعدہ حدیث کو پہلے پڑھا، تو وفاہ آپ نے پڑھا اور کہا یہ باب تفاعل کے ساتھ ہے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اگر نہیں کہا تھا تو بتا دیں.
سلام علی من اتبع الہدا۔ محترم رانا صاحب، محترم رانا صاحب، کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ نے جناب یہاں پہ نہیں کہا تحریف ہے، ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی یہاں پر جناب کوئی زیر زبر نہیں لگی ہوئی۔ محترم، آپ ابواب الصرف تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو صرف نحو میں عبور ہے، علم الصرف میں، علم النحو میں آپ کو عبور ہے، آپ مہارت رکھتے ہیں۔ تو محترم آپ بتائے نا، بغیر اعراب کے، یعنی کہ زیر زبر فتح کے، یعنی کہ فتح ضمہ کسرہ جزم، بغیر اعراب کے، بغیر حرکات کے آپ عبارت پڑھ سکتے ہیں؟ عربی عبارت پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں پر آپ نے کہہ رہی جی تحریف ہوئی ہے، نہیں جی، وہ جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی جو پرنٹ میں کتاب ہے اس میں بھی توفا لکھا ہوا ہے، اس میں تا کے اوپر پیش ہے۔ تو محترم اس کو چھوڑیں جو میں نے اسکیل لگائے اس میں بتائیں نا یہ تعریف ہے یا نہیں۔ آپ اصول ایسے بتا رہے تھے جیسے آپ پتہ نہیں بہت بڑے عربی دان ہیں، آپ ابواب الصرف کو اچھی طرح جانتے ہیں، علم الصرف فن جو علم الصرف کا جو فن ہے، علم النحو کا جو فن ہے آپ کو اچھی طرح آتا ہے، آپ ماہر ہیں، آپ امام الصرف والنحو ہیں، لیکن آپ ادھر جناب کہہ رہے ہیں یہاں پہ جناب زیر نہیں ہے تو یہاں پہ زبر نہیں ہے، یہاں پہ پیش نہیں ہے تو یہاں پہ یہ نہیں، یہاں پہ وہ نہیں۔ اس طرح کے نہ، اس طرح نہ کیا کرے محترم رانا صاحب، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے آپ کا چیلنج توڑ دیا ہے، ہاں؟ ایک اور ہمارا لگاؤں؟ اجازت ہے؟ شکریہ۔ سلام علی من اتبع الہدا۔ محترم رانا صاحب، آپ یہ بتا دیں مجھے کہ جو مترجم مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی تفسیر ہے وہ صحیح ہے یا جو عربی میں ہے وہ صحیح ہے؟ ان دونوں میں سے کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی محرف ہے، کون سی غیر محرف ہے؟ آپ ہی بتا دیں۔ جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں وہ میں دہرا کر آپ وہ واپس وہی سوال آپ پر لٹاتا ہوں۔ بتائیں، جو جواب آپ کا ہوگا وہی میرا جواب ہوگا۔ شکریہ۔ اس وقت ہماری بحث مرزا بشیر الدین محمود رضا کی کتابوں پہ نہیں ہو رہی، بلکہ جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے مرزا بشیر الدین محمود قادینی کی کتابوں پہ نہیں ہو رہی، پھر اس نے وہ حوالہ فارورڈ کیوں کیا؟ کیوں فارورڈ کیا؟ یہ دیکھیں، میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس نے فارورڈ کیا ہے، وہی حوالہ، یہ اوپر خرالنصیر رانا قادیانی کا نام ہے، اس نے یہ حوالہ مرزا بشیر الدین محمود قادیانی کا جو ہے نا یہ فارورڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں کیا فارورڈ؟ پھر ادھر کیوں کہہ رہا ہے جی یہاں پہ اس وقت مرزا بشیر الدین محمود قادیانی کی جو ہے نا وہ کتابوں پہ بات نہیں ہو رہی؟ کتنا یہ جھوٹا انسان ہے! آپ خود یہاں سے سمجھ جائیں گے، سمجھدار ہیں کہ یہ بھاگ چکا ہے اور یہ صرف اور صرف رات تلاش کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی سوراخ سے میں نکل جاؤں، وہ جو کہ آج نکل گیا ہوا یہ۔ اس وقت ہماری بحث مرزا بشیر الدین محمود رضا کی کتابوں پہ نہیں ہو رہی، بلکہ جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے اس کے اوپر ہو رہی ہے، اور جو آپ نے اصل کتاب کا حوالہ دیا المعجم کا، اس کے اندر باب تفعیل کے ساتھ ہے، بعد میں زید آئے، بکر آئے، جو بھی آئے اس کو الفاظ آگے پیچھے کر دے، زیر زبر اوپر نیچے کر دے، ابواب تبدیل کر دے، ہیں جی؟ تو یہ اس میں قصور میرا نہیں ہے، اس میں قصور قصور اس میرا نہیں ہے، لکھنے والے کا ہے۔ لکھنے دو والے ہی کا۔ صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس سے غلطی ہوئی ہے، یا کوئی کمپیوٹر ایرر، کوئی مسٹیک، ایسی کوئی چیز ہے، یا پھر جان بوجھ کے ایسے حرکت کی ہے۔ اسے کہتے ہیں جان بوجھ کر اس کو تحریف کرنا۔ تو جہاں بوجھ کر تحریف تو پھر مرزا بشیر الدین محمود قادیانی نے بھی تو کی ہے، یا تمہارے پریس والے نے کی ہے، یا تمہارے وہ جو ٹائپنگ کرنے والے قادیانی نے کی ہے، جو میں نے عربی والی عبارت پیش کی ہے مرزا بشیر الدین محمود قادیانی کی۔ ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہو، کس نے تحریف کی ہے یا غلطی سے ہوا ہے، لیکن جو آپ نے اصل کتاب رکھی ہے اس اصل کتاب کے اندر باب تفعیل کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ جب اصل کتاب کے اندر باب تفعیل کے ساتھ ہے، بعد میں جو مرضی لکھے ناقابل قبول ہے۔ سلام علی من اتبع الہدا۔ محترم رانا صاحب دیکھ لیں، آپ مسلسل بد زبانی کر رہے ہیں،
یہاں پہ آپ کوئی سبزیاں تو نہیں بیچ رہے، یہ طنز یا جملہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر میں کروں تو پھر آپ کو تکلیف ہونی ہے، پھر آپ کو مسئلہ ہونا ہے۔ اوپر جناب ہمارے ایک بھائی نے ٹیکس کیا تھا، تو اس پر آپ کو جناب آپ اس پہ برہم ہو گئے تھے، تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ تو آپ یہ جملے بازیاں کیوں کر رہے ہیں جی؟ آپ یہ آپ پہ سبزیاں بیچ رہے ہیں، آپ نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے وہ کیا تھا۔ محترم، میں تو آپ کا مبلغ علم چیک کرنا چاہ رہا تھا، مجھے تو پتہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں محترم، میں علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، میں طالب علم ہوں، مجھے تھوڑا بہت علم الصرف کا، علم النحو کا مجھے پتہ ہے، تھوڑا بہت مجھے معلومات ہیں۔ اس طرح نہ کریں، کسی پر الزام نہ لگایا کریں۔ آپ بس اتنا جناب، آپ چلیں، آپ اتنا کر دیں کہ میں نے آپ کا چیلنج توڑ دیا، اب اس کا کرنا کیا ہے؟ یا پھر مزید توڑتے ہوئے ایک اور حوالہ لگا دوں؟ بتائیں، شکریہ۔